شہید نگران سورہ البقرہ 143 میں ہر حقیقی مسلم سے فرمایا جا رہا ہے، ہر مسلم پر انعام کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ فرمایا تم سب تمام انسانوں پر نگران ہو جاؤ اور رسول تم پر نگران ہو جائے۔ کیا اس آیت کا اطلاق رسول تم پر نگران ہو ماضی تک ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حیات رہے، یا قیامت کے دن تک جاری رہے گا؟ یقیناً قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ اب رسول کا نگران رہنا کیا معنی دے گا؟ حدیث کے حوالے سے آپ نے خود فرمایا کہ تمہارے درمیان قرآن رہے گا، اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہر مسلم کو جو نگران بننا چاہتا ہے، فرمایا انکار کرنے والوں کی پیروی نہ کر، اور اس بریکٹ قرآن کے ذریعے کبیر بڑا جہاد کر۔ یہ جو فرمایا انکار کرنے والوں کی، کون سے انکار کرنے والوں کی؟ جو مختلف نظریات رکھنے والے ہیں، دین کو جو بہت واضح اور سمجھنا بہت آسان ہے، جسے ہر مسلم اگر سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ رحمان اور شیطان کو اکٹھے ساتھ لے کر عبادت نہیں کی جا سکتی، جس کے متعلق قرآن نے کثرت سے بیان فرما دیا۔ ایسے لوگوں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ میرا موضوع ہے، کیا شہید نگران مسلم خود بنتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد، یا اللہ اسے اس مقام پر فائز فرماتا ہے؟ اور دوسرا، آیت کے نزول پر جو فرمایا ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کے اول مخاطب اللہ کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں، اور قیامت تک کے دن تک اس ارشاد کا اطلاق رہے گا۔ آخر اللہ نے کیوں حضرت ابراہیم ہی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، کسی اور رسول کو کیوں نہیں؟ اسے ہم قرآن ہی سے سمجھیں گے۔ حضرت ابراہیم مشرک گھرانے میں، مشرک بستی یا شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے تفکر سے کام لیا، اور اس تفکر سے توحید، ایک اللہ کی شناخت کی، سورہ انعام۔ اور جب حقیقت کو پہچان لیا تو والد اور قوم کا درد دل میں پیدا ہوا کہ عبادت تو والد اور قوم کر رہی ہے، لیکن اس عبادت کی سمت درست نہیں۔ تو سب سے پہلے گھر سے آغاز کیا، دلیل سے، اور کہا اے میرے باپ، تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ تیرے کسی کام آتا ہے؟ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں، پس میری پیروی کر، میں صحیح راستے کی طرف تیری رہنمائی کروں گا۔ باپ کا انکار، سنسار کرنے کی دھمکی، اور گھر سے نکل جانے کا حکم، سورہ مریم 42۔ علم سے مراد صرف علم ہی رہے گا، کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سورہ المومن جو مومن کے نام سے منسوب ہے، وہ مومن بھی علم اور عمل کی بنیاد پر اپنی قوم سے لمبے خطاب میں یہی الفاظ کہہ رہا ہے، اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت کی راہ دکھاؤں گا، المومن 38۔ تفکر سے علم حاصل ہوا، جس کے بعد حقیقی علم اور درد دعاؤں میں تبدیل ہوا، اور حضرت ابراہیم نے دعاؤں کا آغاز فرمایا، جس نے مجھے پیدا کیا وہی ہے جو میری رہنمائی کرے گا، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے مارے گا
اور زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا اور سزا کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ اس حمد کے بعد دعا، خاص مقام نگران بننے کے لیے: اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور ملا دے نیک بندوں صالحین کے ساتھ۔ سورہ الشعراء 83۔ دعا قبول فرما لی گئی، اور ہر ایسی دعا جس میں مسلم اپنی ذات اور دوسروں کی اصلاح کے لیے مانگے، اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ واپس قوم کی طرف لوٹے، حکمت سے بت کو توڑا، جواب طلبی پر دلیل سے انہی کی زبان سے اقرار کروایا کہ یہ تو بولتے نہیں۔ قوم نے ایک اہم سوال پوچھا: کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا شغل کر رہا ہے؟ حق سے مراد کیا تو رسول بنایا گیا ہے؟ جواب: اس نے کہا، حضرت ابراہیم نے، تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہی دینے والا شاہدین نگران بنایا گیا ہوں۔ سورہ انبیاء 56۔ قوم کے بعد بادشاہ سے مکالمہ مناظرہ دلیل سے لاجواب کر دیا، حجت تمام کر دی۔ البقرہ 258۔ حضرت ابراہیم کے ان واقعات کے دو حصے ہیں۔ اول، یہود و نصارہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم کا بہترین نمونہ سمجھایا دکھایا جا رہا ہے دو طرز سے: ایک کہ دلیل سے جھٹلاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو اگر جھٹلا سکتے ہو، اور دوسرا آئینہ دکھایا جا رہا ہے، حجت تمام کی جا رہی ہے۔ فرقوں میں بٹے ہوئے خود ساختہ نگران اپنے اپنے مختلف نظریات سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف لے جانے کے بجائے اپنا غلام بنا لیا۔ سورہ الروم۔ برے، ذلیل، خود ساختہ کو، ایسے نگرانوں کو چیلنج فرمایا: اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے اس بندے پر اتارا، تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کر دکھاؤ، اور اپنے نگرانوں کو بھی بلا لاؤ۔ البقرہ 2:3۔ ان یہود و نصارہ کے خود ساختہ نگرانوں پر ایک اور ضرب لگائی: اور تو ان میں سے اکثر کو گناہوں، بے اعتدالیوں اور ان کے حرام مال کھانے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کرتا پائے گا۔ کیوں نہ ربانیوں اور علماء نے انہیں گناہ کی باتیں کہنے اور ان کے حرام کھانے سے انہیں روکا۔ المائدہ 63۔ ان تمام واقعات سے امت محمدیہ کے مسلم نگران کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے نگران کبھی نہ بننا کہ صرف علم حاصل کر کے اور اس مقام پر فائز ہو اور دعا سے غافل ہو۔ علم اور دعا لازم و ملزوم ہیں۔ حقیقی نگران بننے کی ایک مثال قرآن بیان فرماتا ہے، اور جب وہ اسے سنتے ہیں، بریکٹ پڑھتے ہیں، جو رسول کی طرف اتارا گیا قرآن، تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں، اس وجہ سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سورہ المائدہ۔ تفکر، علم، حق نے پہچان لیا تو دعا کی: اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر دے، نگران بنا دے۔ یہ ہے وہ علم، حق، سچا ایمان جو اس مقام کو پانے کی ضرور طلب پیدا کرے گا
اور ضرور اللہ ایسی دعا کو قبول فرماتا ہے، چاہے اگر اس دائرے کو گھر تک محدود فرما دے یا وسیع فرما دے۔ گھر تک محدود فرمائے گا تو ضرور اسے اس دعا کی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ الفرقان 74۔ اور اگر اللہ نگران کا دائرہ وسیع فرما دے تو آیات ایسے نگران کے لیے شناخت اور اللہ تعریف کے رنگ میں بیان فرماتا ہے، اور بات کہنے میں اس سے بہتر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ حامیم السجدہ 33۔ اب آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے ہیں اور اللہ کے تعلق میں جہاد، جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، بریکٹ اگر مسلم نگران بننا چاہتا ہے، اور تم پر دین کے معاملات میں کوئی تنگی رہنے نہیں دی۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب تھا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس بریکٹ قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر نگران ہو جائے اور تم تمام انسانوں پر نگران ہو جاؤ۔ بس نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سورہ الحج آخری آیات۔ اب امت محمدیہ میں نگران کی ذمہ داری، یہ جو فرمایا جہاد کرو، جہاد جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور دوسرا یہ فرمایا تم پر دین کے معاملہ میں کوئی تنگی نہیں رہنے دی۔ اب کیا یہ سمجھا جائے دین میں نرمی کر دی گئی؟ ہرگز نہیں، صرف اور صرف یہ مراد ہے مسلط کی گئی جنگوں کا خاتمہ کر دیا، سزا اور غلبہ دیا جا چکا۔ اب اپنے باپ ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرو، علم سیکھو، دعاؤں کے ذریعے اسلام کی سچائی دنیا پر ظاہر کرو۔ یہ ہے جہاد کا حق۔ حضرت ابراہیم کو باپ فرما کر مذہب اور کامیابی کا نسخہ بھی بتا دیا۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعدہ فرما دیا، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ یہ ہے اب قیامت تک حضرت ابراہیم کا اسوہ حسنہ، اس حقیقی نگران میں جو مقام انعام اللہ کسی مسلم کو عطا فرمائے۔ اصل میں یہ نائب رسول ہے۔ اللہ ایسے نگران سے دو کام لیتا ہے، ایک یہ کوئی انسان ہدایت پا جائے، ورنہ حجت قائم ہو جائے۔ سورہ الزمر 69 میں فرمایا کتاب لائی جائے گی اور سب نبیوں اور نگرانوں کو اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آخر پر سورہ یوسف کی آیت کی تشریح سید مودودی صاحب مرحوم: اگر کسی ملک میں ایک اور صرف ایک مرد مومن بھی خالص اسلامی اخلاق اور ایمانی فراست و حکمت کا حامل ہو تو وہ تنہا مجرد اپنے اخلاق اور اپنی حکمت کے زور سے اسلامی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور یہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت بشرطے کہ وہ اس کا استعمال جانتا ہو اور اسے استعمال کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، فوج، اسلحہ
اور سر و سامان کے بغیر بھی ملک فتح کر سکتا ہے اور سلطنتوں کو بھی مسخر کر لیتا ہے۔ مسلط کی گئی جنگوں کا خاتمہ اور انڈونیشیا، چائنا میں اسلام بذریعہ حقیقی نگران تبلیغ اور کامیابی۔ اللہ حافظ۔